السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مردے کیا آواز سنتے ہیں۔ انسان کو اگر کوئی قبرستان جاتا ہے تو سلام کرتے ہیں تو کیا مردے سنتے ہیں آواز، یا کوئی ان کا جان پہچان والا کوئی ملنے آتا ہے، جیسے کہ مردے کہا جاتا ہے کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ملنے کا، تو کیا وہ کوئی اگر ملنے جاتا ہے تو کیا وہ سمجھ جاتے ہیں کون ملنے آیا ہے؟ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ آج کا ٹاپک یہی لے کر آئے آپ کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے بھائی اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنایا، تو آپ کے لیے میں ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ تو اس کو دھیان سے سنیے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اتھینٹک پروف جو دیے جائیں گے اس کو چیک آؤٹ کیجیے گا، اور فرقہ واریت سے باراتر ہو کے اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جب ہم قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، درود شریف وغیرہ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، تو مردہ محسوس کرتا ہے، سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جی ہاں، یہ صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ جب ہم مردے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری آمد کو بالکل محسوس کرتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اس مردے کے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے، جب وہ قبر پر آتا ہے تو مردہ اتنی ہی زیادہ انسیت محسوس کرتا ہے۔ جیسے قریبی دوست ہیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، اس کے اولاد ہے، اگر وہ آتے ہیں تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مردہ باقاعدہ سنتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کا ان سب کو سلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں۔ اگر نہ سنتے ہوں تو نہ سننے والے کو سلام کرنا یہ خلاف حکمت کہلائے گا۔ جیسے آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ قریب جا کے کہیں ابا جان السلام علیکم، تو گھر والے یقیناً کہیں گے کہ پاگل ہو گئے، ابا جان تو سو رہے ہیں، وہ تو سن نہیں رہے، تم سلام کر رہے ہو۔ تو خود سوچئے کہ جب ایک سونے والے شخص کو ہم سلام کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات کہلائے، تو اگر کوئی شخص مر جائے جو سونے والے سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے، اس کو سلام کرنا اگر وہ نہ سنے تو اور زیادہ خلاف حکمت ہونا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف سامنے جو قبر موجود ہے وہ بلکہ تمام مردے سنتے ہیں، کیونکہ جمع کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر واحد ہے، قبور جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں بعطائے الہی وہ شخص کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے قبر پہ۔ دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کو موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ مردے سنتے ہیں۔ سلام کا حدیث کے مطابق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جا کے سلام کیا، یا اہل القبور، یعنی کہ مردے سنتے ہیں اس لیے سلام کیا جاتا ہے ان کو۔ اور دوسرا یہ کہ وہ محسوس بھی کرتے ہیں، جو کوئی ان کا جان پہچان کا بندہ ان سے یعنی مردہ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کون اس سے ملنے آیا، تو اس کی یہ موقف آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب نے رکھ دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لیتے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں تو مردہ ہمارا سلام سنتا ہے۔ علماء دیوبند بھی اس پر دو رائے ہیں۔ جی میری رائے یہ کہ نہیں سنتا، باقی علماء کی رائے سنتا ہے۔ تو دونوں رائے ہیں، اس میں کوئی پھڈے بازی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بہت واضح ہے یہ مسئلہ۔ میری ایک ذاتی رائے ہے، انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کی تعویل ہے کہ سنانا سے مراد ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے لیکن وہ سن سکتے ہیں، یہ بہت بڑی تعویل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب قرآن آ جائے نا سامنے، تو حنفیہ کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بخاری مسلم کی حدیث میں بھی وہ تعویل کرتے ہیں، نہیں ایز اٹ از نہیں لیتے اس کو۔ قرآن کی بہت ویلیو ہے، تو عقیدے میں تو اور زیادہ ویلیو ہے نا قرآن کی، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جب قبرستان میں مردے کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ اسے اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک قول ہے، جو ان کی رائے ہے، اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہماری رائے یہ کہ نہیں سنتے، کیونکہ وہ بہت ساری قرآنی آیتیں اور احادیث جتنی بھی ہیں وہ یا تو کسی خاص واقعے سے متعلق ہیں، یا یہ وہ قابل تعویل ہیں، وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے قرآن کی آیتوں کی تعویل کی، حدیث کو اپنی اصل پہ رکھا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے ایک سوال کیا کہ جب ہم دوستو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک میرے نزدیک، یعنی کہ انہوں نے اپنے نزدیک کہا کہ میرے نزدیک یہ موقف ہے کہ جو ہے مردے نہیں سنتے،
اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں اس کے اوپر کہ مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے. تو یہ انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جو ہے زیارت قبور کو جاتے ہیں, چاہے یہاں جاؤ مکہ مدینہ میں جاؤ, بقیع غرقد ہے, یا مختلف شہداء کی قبروں پر وہاں جاتے ہیں, تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے یاد رکھیے ایک سلام کی ایک خاص دعا ہے, ایک دعا ہے اس کی پوری. یہ دعا, یہ سلام بمعنی دعا ہے, یہ سلام پہنچتا نہیں ان تک. سلامتی ہو تم پر قبر والو, ٹھیک ہے, اور ہم مسلمانوں میں سے, اور جلدی ہم بھی تم میں شامل ہونے والے ہیں, اللہ تمہاری مغفرت کرے, اور ہماری دعا ہے پوری. وہ دعا آپ قبر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ سلام بمعنی دعا ہے. وہ دنیا سلام نہیں, سلام کروں گا تو جواب آئیں گا, ٹھیک. تو لہٰذا وہ دعا ہے. اب حسن المسلم ایک دعاؤں کی کتاب ہے, اس میں زیارت القبور کی دعا جو ثابت شدہ بہترین دعا ہے, اس دعا کو آپ اس کتاب میں سے لے کر پڑھ لیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. اور دعا کا طریقہ یہ کہ آپ جائیں گے اور سلام کر کے نکل جائیں گے, مطلب وہ دعا ہے بمعنی سلامتی کی دعا کر کے آپ نکل جائیں گے. سو دوستو آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا بھی موقف سن لیا, انہوں نے بھی آپ کے سامنے موقف پیش کیا کہ وہ جو آپ سلام پیش کرتے ہیں مردوں کو جا کے, وہ بمعنی ایک دعا ہے, اور وہ دعا ان کی سلامتی کی دعا ہے اور آپ کی سلامتی کی دعا ہے. اس طرح سے وہ آپ نے موقف سن لیا, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آگے چلتے ہیں, ایک اور علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں, صہیب میر احمد صاحب, ان کا موقف لے لیتے ہیں. اذان سنتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں. میرے بھائی جو ہم قبرستان میں جا کے سلام کہتے ہیں, یہ وہ سلام نہیں جس کا جواب دیا جاتا. سلام کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ سلام تحیہ, سلام دعا. سلام تحیہ کا جواب ہوتا ہے رد السلام, فإذا حييتم بتحیہ فحیوا بأحسن منها أو ردوها. جب کوئی سلام کہے تو تم اچھا سلام کا جواب دو. ایک ہوتا ہے سلام دعا, جو ہم جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. آگے یغفر اللہ لنا ولکم وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون انتم سلفنا ونحن بال. لگتا ہے کبھی قبرستان میں نہیں گئے. اللہ پکے جانے سے پہلے یہ دعائیں یاد کروا دے, لیکن وہ جواب نہیں دیتے. یہ دعا ہے. دلیل کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں التحیات کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. کچھ بھائی نا ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے, کون سنائے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر جواب ہی دینا ہو, ہم کہتے ہیں نا ہم پر بھی سلام ہو. آپ نے کبھی تحیات میں کہا ہے وعلیکم السلام؟ بولے کیوں نہیں کہا؟ آپ کہتے تو السلام علینا, تو کہا کرے وعلیکم السلام. کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے, نیک لوگوں پر بھی اور اپنے اوپر بھی. تو سلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ سلام تحیہ اور سلام دعا, اور تیسری قسم سلام متارکہ بھی ہے, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال سلام علی سأستغفر لك ربی. میرے باپ اگر تو میری بات نہیں مانتے تو میں آج سلام کہتا ہوں, آج کی بات تمہیں نہیں ملوں گا, کیونکہ باپ نے کہا تھا لأرجمنك وهجرني مليا, میں تمہیں رجم کر دوں گا مار مار کے. تو یہ سلام متارکہ ہے. تو جب تک قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا میرے بھائیوں, غلطیاں تو ہوں گی. اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سو دوستو آپ نے صہیب میر احمد صاحب کا موقف سن لیا, اور انہوں نے بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کیا. وہی ایڈوکیٹ فیض سید صاحب والا موقف کہ یہ دعا ہے, سلام نہیں ہے, اور سلام دو طریقے تین طریقے کے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے موقف رکھ دیا. آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تان جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں, کیا مردے بھی ہمیں جواب دیتے ہیں؟ پتہ نہیں, میں نے تو نہیں کبھی سنا. آپ نے سنا ہے؟ یہ جن بزرگوں کے بارے میں دعوے کر رہے ہیں نا کہ وہ جواب دیتے ہیں ان کو, اچھا اچھا تو ان سے پوچھیں کہ بزرگوں نے کبھی سنا ہے نا؟ اچھا سیدھے پھر تو پتہ نہیں کتنے پہنچیں گے. ان کو چھوڑ دیں آپ. یہ بزرگ جب تک مرتے نہیں ہیں, کیونکہ زندہ بھی تو ان کے ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے نا. ہم کہتے ہیں یہ بزرگ جب سوئے ہوئے ہو نا, ان کے سرانے پہ کھڑے ہو کے ان کو گالیاں نکالیں انورٹڈ کاما میں. یعنی چلو دوسروں کے بزرگوں کو گالیاں نکال لیں, اپنوں کو تو آپ نہیں نکالیں گے نا. گالیاں نکالیں
اگر کوئی شخص, ہم تو گالی نکالنے والے نہیں ہیں نا, ہم تو گالی کھانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں, بارود والے نہیں ہیں. تو ان درود والوں کو کہتا ہوں کہ آپ گالیوں والے, گالیاں دینے والے, ہم گالیاں کھانے والے ہیں. یہ ہم سے بھی ایک لیز ہے نا جی, ٹھیک ہے نا. اور آپ درود بھی ٹنڈے ہی پڑھتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک. ٹھیک ہے نا. بلکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو میں نے دیکھا بہت کم ہی لوگ پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا, اتنے ہی کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو نہ آپ درود والے ہیں نہ برود والے ہیں. درود والے بھی ہم ہی ہیں اور گالیاں کھانے والے بھی ہم ہیں, ٹھیک ہے. مولا علی کے ماننے والے ہیں نا, کہ مولا علی پہ ممبروں پہ آپ لوگوں کے بزرگوں نے لانتیں کی ہیں, تو ہم بھی صبر و شکر سے کھا رہے ہیں گالیاں. آپ گالیاں دینے والے ہیں, ٹھیک ہے. باقی یہ کہنا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے, اس میں میرا کلپ آ چکا ہوا ہے. کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے؟ میں نے ان کے سارے جو جھوٹے طریقے سے دلائل دیے, میں نے ان کا جواب دیا اللہ کے فضل سے, کیونکہ اسلام کو بدنام کر رہی تھی نہیں گالیوں والی پارٹی. جی, تو یہ جو ان کو کہ اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کوئی بات کریں جب وہ سوئے ہوئے ہوں, خراٹے لے رہے ہوں, اور بعد میں ان کو اٹھا کے پوچھے میں نے کیا بات کی تھی, تو بتا دیں گے؟ نہیں. تو قبر ہی جا کے انہوں نے کہ مطلب کو کیمرہ فٹ کر لے. جیڑا جیدے جی نہیں سن رہا, وہ کہتا نہیں طاقتاں وج جاندیاں نے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. او میرے بھائی, ایک حدیث بخاری مسلم میں آئی ہے کہ مردہ جانے والوں کی قدموں کی چاپ سنتا ہے. بزرگ نہیں, ابو جہل نے بھی سنی ہے چاپ. ٹھیک ہے. وہ اس لیے سنتا ہے کہ نیک مردہ جو ہے نا اس کو خوشی ہوتی ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے 3 دوست ہیں, ایک ہی قبر میں جاتا ہے, 2 باہر رہ جاتے ہیں. اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں جی, اور اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں. تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں, تو میں نے ان پہ کون سا تقیہ کیا تھا, میں تو اپنے مال ساتھ لے کے آیا ہوں. اور جو گنہگار فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں تو ان پہ تقیہ کر کے بیٹھا تھا, یہ بھی مجھے دفنا کے چھوڑ گئے. تو ہر بندہ قدموں کی چاپ سنتا ہے. تو یہ بزرگوں کو آپ نے کیوں اس میں اٹھایا ہوا ہے؟ وہ تو ابو جہل بھی سنتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سنواتا ہے. باقی جواب دینا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ وہ جواب دیتے ہیں, اگر دیتے ہیں تو آپ دکھائیں, اور آپ سنتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں, ریکارڈنگ کر کے بتا دیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح نہیں ہے. اللہ ہمارا سلام ان تک پہنچاتا ہے, یعنی جس طرح میں اگر کسی کو کہوں کہ آپ کا سلام, میرا سلام جو ہے ان تک پہنچا دیں ندیم بھائی تک, تو آپ اس کے جواب میں علیکم السلام کہہ دیں گے نا. میں نہیں سنوں گا, لیکن میرے تک آپ نے جو سلامتی کی دعا کی وہ پہنچ جائے گی اللہ کے حضور. بس اس قسم کا رشتہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نہ مردے ڈائریکٹ سن رہے ہوتے ہیں سلام, نہ مردے ڈائریکٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں, اور جواب وہ ہمارے تک پہنچتا کوئی نہیں, ان دعاؤں کا حصہ ہمیں پہنچتا ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, جب تم نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے السلام علی جبرائیل, السلام علی میکائیل, السلام علی اسرافیل. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم فرشتوں کے نام لے کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ جب تم نے پڑھ دیا وعلی عباد اللہ الصالحین تو سارے اس میں شامل ہو گئے. اللہ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا. تو اللہ ہمارا سلام ہمارے نبی تک بھی پہنچا رہا ہے, صحابہ تک بھی پہنچا رہا ہے, اہل بیت تک بھی پہنچا رہا ہے, اور ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں پہنچ رہا ہے. باقی اگر کہیں کہ کوئی ریکارڈنگ آڈیو سن سکے یا ویڈیو, نہ, امپاسبل. یار سیدہ عائشہ اس حجرے میں رہی ہے جس میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تھی 47 سال تک. تو ضعیف روایتی دکھائیں گے حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ میں نے آج قبر مبارک سے نبی علیہ السلام کی بات سنی ہے. سو دوستو سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مردے نہیں سنتے, اور اگر کوئی سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچاتے ہیں فرشتے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سلام ہمارا پہنچا دیتا ہے. تو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کو موقف پیش کر دیا. صرف جو ہے بریلوی حضرات کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ مردے سنتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں, اور ہم لوگ اس کو سن نہیں پاتے سلام کو, یہ موقف تھا. باقی سارے علماء کرام اس کے اندر حناف کے اندر جو دوسرے والے ہیں دیوبند ہیں, ان کا بھی موقف یہی ہے کہ جو ہے مردے سلام نہیں سنتے. تو باقی اور بھی جو اہل حدیث ہیں اور انجینئر صاحب کوئی موقف آپ کے سامنے پیش کیا, تو سارے علماء سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مردے سلام نہیں سنتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جارے میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا
जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो हो रहनुमा